ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، ٹرمپ کے 10 دعوے جو جھوٹ ثابت ہوئے۔ Our B-2 hit. We're destroying more of Iran's missiles and drones. Their navy is gone. 24 ships. Doing it well. Weapons are gone. No air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. کہتے ہیں کہ جنگ فائدہ کم نقصان زیادہ کرتی ہے، لیکن ایران کے خلاف نیتن یاہو کے کہنے پر چھیڑی گئی امریکہ کی حالیہ جنگوں نے ٹرمپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ساکھ کا نقصان، اعتبار کا خسارہ اور تاثر کی بربادی۔ ٹرمپ نے پہلے مئی 2025 پھر فروری 2026 میں بڑے بیانات دیے، لیکن کیا وہ سچ تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حقیقت نے انہیں کیسے چیلنج کیا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے ٹرمپ کو مزید رسوا کیا۔ تاریخ 22 مئی 2025، ٹرمپ نے دعویٰ کیا، ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل تباہ کر دیا، لیکن چند دن بعد سیٹلائٹ تصاویر اور انٹیلیجنس رپورٹ نے بتایا ایرانی تنصیبات کو نقصان ہوا، لیکن مکمل تباہی نہیں ہوئی، یعنی دعویٰ مکمل ڈسٹرکشن کا تھا، حقیقت لمیٹڈ ڈیمیج کی نکلی۔ تاریخ 24 مئی 2025، امریکی صدر نے دعویٰ کیا ایران چند ہفتوں میں ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی ایٹمی اداروں اور ماہرین کے مطابق کوئی فوری ٹائم لائن ثابت نہیں تھی، خطرہ ایگزیجریٹ کیا گیا۔ تاریخ 28 مئی 2025، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، لیکن اسی دوران لبنان، شام اور خلیج میں کشیدگی بڑھ رہی تھی، ماہرین کے مطابق جنگ پھیل سکتی تھی۔ تاریخ 2 جون 2025، ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا ہمیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں، لیکن چند ہی دن بعد امریکہ نے اتحادیوں سے تعاون حاصل کرنا شروع کیا، کبھی دھمکا کر کبھی للچا کر۔ ٹرمپ نے یورپ اور دیگر سے ایران کے خلاف تعاون کی خواہش ظاہر کی اور بار بار ایسا کیا۔ تاریخ 5 جون 2025، ٹرمپ گویا ہوئے کہ امریکہ کے پاس لامحدود طاقت ہے، لیکن اگلے چند روز میں سامنے آنے والی دفاعی رپورٹس نے ثابت کیا کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ایمونیشن پریشر بڑھ رہا تھا، سپلائی محدود تھی۔ یہ 2025 کی بات تھی۔ پھر فروری 2026 آتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عمان میں مذاکرات کئی روز سے جاری ہیں۔ دنیا کو مثبت پیش رفت کی توقع ہے۔ واشنگٹن سے ایسے سگنلز بھی دیے جا رہے ہیں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن 28 فروری 2026 کو ایران پر پھر جارحیت مسلط کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی حملہ آور امریکہ اور اسرائیل ہیں، لیکن گزشتہ برس اور حالیہ جنگ میں صرف یہی مشترک نہ تھا، بلکہ اس مرتبہ ٹرمپ کے غلط دعووں کی کہانی پھر دہرائی گئی۔ تاریخ 4 مارچ 2026، نیتن یاہو کے بعد ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران میں رجیم چینج ہوگا، لیکن کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، حکومت برقرار رہی۔ الٹا دنیا نے دیکھا کہ ہر رات ایران کے مختلف شہروں میں ہزاروں لوگ امریکہ و صہیونی رجیم کے خلاف اور ایرانی ریاست کے حق میں باہر نکلتے رہے۔ بہت سے ایرانیوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ ایران کی حکومت کے حامی نہیں، لیکن اپنے ملک پر حملے کے خلاف وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ تاریخ 6 مارچ 2026، ایران کے خلاف جنگ شروع کیے ہوئے 7 دن ہو چکے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ امریکی حکام کرد جنگجو گروپوں کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، لیکن ایرانی عوام نے بغاوت کی، نہ کردوں نے واشنگٹن کی بات مانی۔ عراقی کردوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ شام میں ہمیں اکیلا چھوڑ جانے والے اب قابل اعتبار نہیں رہے۔ تاریخ 9 مارچ 2026، ٹرمپ نے امریکہ کے ہزاروں فضائی و میزائل حملوں کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہم نے ایران کے میزائل سسٹمز ختم کر دیے، لیکن ایران کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیج میں امریکی اڈوں کے خلاف میزائل حملے بڑھتے چلے گئے۔ تہران کی جانب سے جدید اور مزید مہلک میزائل استعمال کرنا شروع کر دیے گئے۔ ماہرین نے اس کا کریڈٹ ایران کی جنگی اسکیم اور ڈی سینٹرلائزڈ وار مشینری کو دیا، لیکن ٹرمپ پھر جھوٹے ثابت ہوئے۔ ثابت ہوا کہ ایران کی میزائل کیپیبلٹی باقی تھی۔ تاریخ 12 مارچ 2026، امریکی صدر گویا ہوئے ایران مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے، لیکن سفارتی روابط جاری رہے۔ کئی ممالک نے کھل کر ایران کی حمایت کی۔ یورپ سمیت امریکی اتحادیوں نے واشنگٹن کی اپیل کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہ دے کر بالواسطہ طور پر تہران کو مضبوط کیا۔ اب ذکر اس موقع کا جس نے ٹرمپ اور اس کے اتحادی نیتن یاہو کو دنیا بھر میں رسوا کیا۔ ایران میں مناب کے علاقے میں قائم کمسن بچوں اور بچیوں کے ایلیمنٹری اسکول پر فضائی حملہ ہوا۔ ٹرمپ نے کہا ایرانی فورسز نے یہ کارروائی خود کی ہے۔ پھر کہا گیا ایرانی فورسز کا میزائل غلطی سے اپنے ہی ہدف پر گرا،
لیکن آزاد میڈیا رپورٹس اور اوپن سورسز انٹیلیجنس ڈیٹا نے ثابت کیا کہ میناب کے شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول کے خلاف فضائی حملہ امریکی ایئر فورس نے کیا تھا اور اس حملے میں 168 ایرانی بچے اور بچیاں شہید ہوئے۔ ٹرمپ کی 2 جنگیں، ایک پیٹرن، بڑے بڑے دعوے، لیکن حقیقت کچھ اور رہی۔ ثابت ہوا کہ جنگ میں صرف ہتھیار نہیں چلتے، بیانیے بھی بنتے ہیں، اور بعض اوقات اصل جنگ سچ اور دعوے کے درمیان ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں ایران کے خلاف جنگ میں ٹرمپ کا سب سے بڑا جھوٹ یا مبالغہ آمیز دعویٰ کون سا تھا؟ کمنٹ میں بتائیں۔